السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے اگلا مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی عبادتوں کو زیادہ کر دیا کرتے تھے، بڑھا دیا کرتے تھے، اور رمضان کی پریکٹس کے لیے روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے، نفل پڑھنے شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کا مہینہ آئے اس کی تیاری کی جائے۔ اور اس کے علماء اکرام ایسے مثال دیتے ہیں کہ رمضان المبارک تو ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اور جیسے کہ درخت اور اس پیڑ کی شاخیں ہوا کرتی ہیں، تو شعبان کا مہینہ بھی رمضان المبارک کی اس طریقے سے ایک شاخ ہے۔ اب اس مہینے میں ایک رات آتی ہے 14 شعبان، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہم اس میں کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس رات کے متعلق جو ہے دو گروپ ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کوئی رات ہی نہیں ہے۔ ایک گروپ اس کو اتنی فضیلت بیان کرتا ہے کہ بہت آگے لے کے چلا جاتا ہے، کہ اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہ ہو، اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو قرآن کریم کے اور حدیث کے اندر، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ شب برات جو ہے صرف آپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ نفل کے درجے میں ہے۔ لیکن ایک رات آتی ہے رمضان المبارک میں، جو آخری عشرے میں راتیں آتی ہیں، ہم اس کو شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شب قدر جو ہیں وہ فرض کے درجے میں ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک کمی ہمارے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو شب قدر ہے وہ کلیئر رات ہے، اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں، اس میں کوئی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی مسئلے مسائل معلوم نہیں کرتا، کوئی کچھ معلوم نہیں کرتا، اس کی حقیقت ہے، کلیئر ہے وہ۔ لیکن جہاں یہ شب برات آئی تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے نہیں ہے، کیا فضیلت ہے اس میں، کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں، طرح طرح کے سوال ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو بھی دیکھی، لوگ معلوم بھی کرتے ہیں، تو طرح طرح کی عبادتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں، کہ کوئی کچھ بیان کرتا ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے، اس میں عبادت ہے ایسی کی جائیں، اس میں عبادت ہے ایسی کی جائیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات جو ہے، اس رات کے متعلق 10 حدیثیں تقریباً ملتی ہیں جو اس کی فضیلت کے بیان میں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات ثابت تو ہے، اور یہ تھوڑا سا ایسے سمجھ لیجیے کہ نفل کے درجے میں ہے، تو ہمیں اس میں عبادت کرنی چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں پورے سال کی لسٹ فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، جو اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، یعنی اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اس رات کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس رات میں کیسے عبادت کریں، کیوں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بہت ہی فیمس ہے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھو، اس میں فلاں صورت ملاؤ، پھر 10 صورتیں پڑھو، 12 پڑھو، 8 پڑھو، ایسے پڑھو ویسے پڑھو۔ یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے حدیث سے۔ حدیث میں کوئی بھی ایسی خاص عبادت نہیں ہے جو شب برات میں خاص طور سے کی جائے۔ آپ جو چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں صلاۃ التوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں صلاۃ الحاجات بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نارمل نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں جتنا آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو تھکن محسوس نہ ہو، 4 پڑھیے، 12 پڑھیے، 20 پڑھیے، 50 پڑھیے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تھک گئے تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے، جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کریے۔ کچھ بھی آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں جو آپ آسانی سے عبادت کر سکیں، کیونکہ اس رات کا نام ہے شب برات، یعنی برات والی رات، نجات والی رات، گناہوں سے نجات والی رات۔ ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں ہم کون سے گناہ کر چکے ہیں، اس کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں۔ تو الغرض آخر میں کہوں کہ اس رات میں کوئی بھی خاص عبادت احادیث میں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ آپ یہ کنفیوز نہ ہوں کہ اس میں کوئی خاص عبادت کریں اور کوئی خاص عبادت ہوگی۔ کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے۔ جو روزمرہ کی عبادت ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کریے، نفل پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، اور نفل پڑھیے، نمازیں پڑھیے، دعائیں کیجیے، یہی ہیں۔ تسبیحات پڑھیے، جو آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں،
جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طریقے کی جو آپ تسبیح آپ پڑھتے ہیں وہ نارمل تسبیح پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں کہ اگر کوئی عبادت نہ کرے تو آپ اس پر طنز کریں کہ شب برات میں عبادت نہیں کر رہا، ایسا بھی نہیں ہے۔ عبادت آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی، نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے۔ اور جو عبادت کر رہا ہے تو وہ فخر بھی نہ کرے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں نے بہت عبادتیں کی۔ یہ تو ایک طرح سے نفل کے درجے میں ہے، جو کرے گا وہ پائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، شب برات کی رات آ رہی ہے اور اس سال جمعرات کے روز یہ شب برات ہے۔ جمعرات کا جب دن گزرے گا، جب رات شروع ہوگی تو شب برات کی رات شروع ہوگی۔ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے زیادہ سے زیادہ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کریے، آپ بھی خوب دعائیں کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔